ہاں شاہد حسن صاحب بہت مہربانی. آج میں آپ کو حقیقت میں خدا کی قسم دل کے گہرائی سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے سوال بہت خوبصورت کیا اور میرا دل کا کیا, اور میں بالکل سٹارٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں آج کو چھوڑو, یہ جولیا سے پہلا آتا ہوں. حکومت کے ممبران اور اپوزیشن کے ممبران, خدا کے لیے میں آپ کو آگے جولی پہلاتا ہوں. آپ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, اور آپ لوگ اس ملک کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے. آپ لوگوں نے جو یہاں پر سٹینڈنگ کمیٹی کا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اور مختلف کمیٹیوں کا آپ لوگوں نے اپنے لیے وہ کمیٹی بنائے ہوئے, اور اپوزیشن بھی اس کا ممبر ہے دوسرا, اسی طرح کمیٹی بنا کے 2 اپوزیشن کے بندے 2 حکومت کے بندے, 1 اپوزیشن کا بندہ 1 حکومت کا بندہ, 3 اپوزیشن کا بندے اور 3 حکومت کے بندے کمیٹی بناؤ. آج کے بعد ہمارا پورا پاکستانی عوام کا آپ سے یہ درخواست ہے, چپ چپا کے گاڑیوں میں بیٹھو, جہاں جہاں پر کسٹم کے علاقے ہیں ان کے کسٹم کے سٹوروں کو چیک کرو, جہاں جہاں پر بڑے بڑے تانے ہیں, جہاں جہاں پر بڑے بڑے مال خانے ہیں, جہاں پر بڑے بڑے چیزیں. ابھی حال ہی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جب وہاں پر ارب روپے کے مال جب جل گیا, کیوں کڑا تھا؟ برسوں سے کڑا تھا, کیوں کڑا تھا؟ اس میں عوام کا عوام کا اور اس غریب پاکستان کا تباہی اور بربادی چھپا ہوئے. اور اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا, یہ میں نے ان کو جوائنٹ کمیٹی کا عرض کیوں کیا کہ کل اسمبلی کے اندر کو یہ نہ کہے کہ اپوزیشن والا غلط بیانی کرے یا حکومت والا, یہ تمام سروے کر لے اور اپنا تنخواہ کو حلال کرے. وہ جو 6-7 لاکھ تنخواہ کو مل رہا ہے اس کو حلال کرے, اس کے ایک جامع رپورٹ بنا دے. پہلا تو میرے بھائی, غریب آدمی کا کوئی چیز چورے ہو جائے تو رب کی قسم اتارنا جاتا نہیں ہے, وہ رپورٹ کرتا نہیں. اس کا وجہ تانے کے اندر ہمارے لوگ اس کو اتنا ذلیل اور خوار اور تباہ و برباد کر رہے. اب مثال کے طور آدھی پاکستان نے قسطوں پر چیز لیا, اب قسط والا پیسے پورا دے گا تو اس کے پاس کاغذ اور رسید ہوگا. وہ کہتے ہیں بھائی لے آؤ بھائی, یہ تمہارا نام نہیں ہے, یہ فلانا کمپنی کا نام ہے, یہ فلانا کے نام ہے, اس کو لے آؤ, اس کو کرو, فلانا کو لے. وہ کہتا ہے دفعہ بلا بھیج دو. چلو اگر کچھ لوگ عقل مند پڑھے لکھے ہیں, کسی کے پاس کاغذ ہے, وہ جا کے رپورٹ کر بھی لیا. کوئی سودا پتانا کیا, پتہ کیا, رب کی قسم ہے ان کو دوسرا دن تیسرا دن مل جاتے. سیٹ پہ پرانے موٹر سائیکل ہو, پرانے گاڑی کا اس کے درمیان میں کھڑا کر دیتے. اب وہ بندے کے پاس تو اختیار نہیں چاہیے, جا کے چیک کر لیتے. اب پھر 2 سال 5 سال 6 سال بعد میں پتہ چلتے اس کے اندر گھاس ہوگا ہوا ہے, اور وہ جناب وہ پڑا ہے. ہزاروں کے حساب سے موٹر سائیکل ایک تانے میں, سینکڑوں کے حساب سے گاڑی دوسرا تانے میں. سرکاری گاڑی ذرا بیٹری خراب, اس کو کھڑا کرو, نوا گاڑی لے لو. سرکار کی گاڑی سینکڑوں گاڑی سیٹ پہ کھڑا ہے. آپ جائے کوئی 10 سالوں کے کام بند ہے نیلم جیلم کا. آج بھی میں شیشے کے ذریعے آپ کو کہہ رہا ہوں, وہاں پہ درجنوں گاڑی کھڑا ہوگا. ٹھیکیدار کہیں سے ٹھیکہ لے گا, کوئی پل بنے گا, کوئی چیز بنے گا, وہ فنڈ ختم ہوگا, کہا جائے گا 4-5 سال وہاں پر سرکاری جنریٹر ہے, سرکاری ایکسیویٹر ہے, سرکاری جو ہے نا بلڈوزر ہے, ٹریکٹر ہے, وہاں کھڑا ہوگا. بھائی یہ ممبران اگر ایک مہربانی کرے اور اس کو ٹوٹل سروے کر لے اور اس کو لوگ ذمہ داری سمجھ لے, کوئی ڈی پی او صاحب جائے, کوئی ایس ایچ او صاحب جائے, کوئی ڈی ایس پی صاحب جائے, کوئی آئی جی صاحب جائے, بس انہوں نے شہروں کے اندر آئی جی صاحب صبح اتر کے بس اپنا وردی سیدھا کر کے اپنا اوپر سپرے کر کے, اس کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے جا کوئی چیف منسٹر کو بریفنگ دینے. اگلا آئی جی صاحب دوسرا تیار ہو کے وہ کہتا ہے کہ میں نے بس پلانا وزیر داخلہ صاحب کو بریفنگ دینے. او بھائی ان کو باہر چھوڑ دو, ان کو بولو جاؤ باہر نکلو, تم اپنا ڈیوٹی کرو, اپنا آنکھوں سے دیکھ لو. روز ہمارا ملک میں تباہی اور بربادی اور غفلت پہ غفلت ہو رہے. اس لیے جدھر ناکے والا کڑا ہے وہ 10 سال سے کڑا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کسی آئی جی صاحب نے مجھے چیک نہیں کیا, کسی ڈی پی او صاحب نے مجھے چیک نہیں کیا, کسی کمشنر نے مجھے چیک نہیں کیا. جس دفتر میں کوئی رشوت لے رہے اس کو پتہ ہے کہ میں 20 سال سے ادھر بیٹھا ہوں, 20 سال میں کسی بندے نے تو مجھے چیک کیا ہی نہیں ہے, تو مزید کیا کرے گا. جس دفتر میں تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی چیک ہی نہیں کرتے, پٹواری صاحب کہتے ہیں مجھے تو کوئی چیک ہی نہیں کرتے. تو بھائی جب تک یہ جو چیکنگ بیلنس کے محکمے ہے یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے, یہ جاتا نہیں ہے, یہ اسی طرح بجٹ جو ہے
اسی طرح یہ وہ تندورچی والا روٹی کے تندور والا نہیں ہے، تندورچی بیچارہ کیا کرے، یہ روٹی بھی اٹھاتے اس کا بھی پوچل مروڑتے دوسرا کے ساتھ ملاتے، پھر اس کو اٹھا کے اس کا پوچل مروڑ کے دوسرا کے ساتھ ملاتے، روٹی اتنا ہی ہے۔ یہ بھی بجٹ جو پیش کرتا ہے نا، بس اس کا پوچل مروڑا ادھر ڈال دیا، اس کا پوچل مروڑا ادھر ڈال دیا، اس کا جو پہلا 20% دے رہے اس کو 22% کرو، جو پہلا 30% دے رہے اس کو 35% کرو، وہ کوئی نوا لوگ ڈالو، کوئی سسٹم ڈالو، کوئی باہر جاؤ، کوئی پیداگیر کرو، کوئی ترقی پیدا کرو، کوئی وسائل پیدا کرو، کوئی نوا سسٹم پیدا کرو، تاکہ وہ پرانے ٹیکس پیئر والا لوگ تھوڑا سانس لے۔ اب خرید و فروخت پر بس یہی کچھ کہنا چاہیے میرے بھائی، اس ملک کے اندر اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا، آپ کے دریا کے اندر سونا ہے، آپ کے دریا کے اندر معدنیات ہے، سب کچھ ہے، پہاڑوں میں سب، لیکن ہم بیکاری ہو گیا، ہم عادت ہو گیا، چاہے میپ سے مانگ کے وہ دینے 4 ارب دے گا 4 ارب دے گا، ہمارا عیشی معیشی ہو جائے گا، غریبوں پر ڈالے گا، بجلی جو ہے نا کون پوچھتے 2 روپے پہ پیدا، ہمارا علاقے میں 2.5-3 روپے پر پیدا کرتے، واپس ہمیں 40 پر دیتے۔ تو بھائی یہاں پر کوئی یہ جو اسمبلی کے لوگ ہیں، میں پھر سے آج جوڑ کے جھولی پہ لا کے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دوسرا پر لان تان چھوڑ دو، اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو کہ بھائی اس ملک کو ترقی اور خوشحالی پہ لے جانے کے لیے ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ جو بندہ 8 دفعہ اسمبلی، خواجہ اسف صاحب 8 دفعہ آئے، میں نے کبھی اس کے منہ سے کوئی خوبصورت بات نہیں سنے، بس وہ لان تان کر کے فارغ۔ شیخ رشید صاحب جناب 8 دفعہ آئے، وہی باتیں کر کے۔ پلو رحمان صاحب 10 دفعہ آئے، شہباز شریف صاحب میرا خیال میں 7 دفعہ آئے، زرداری صاحب، تو یار یہ پرانے لوگ ہیں۔ نوید قمر صاحب کتنا دفعہ آئے، یوسف رضا کتنا دفعہ آئے، لیکن ان کے گھر قانون دان ہے۔ او بھائی اس طرح خدا کے لیے کوئی عقل استعمال کرو، کوئی سوچ استعمال کرو، کوئی فکر استعمال کرو۔ یہ ملک آپ لوگوں کا ہے، اس کو اپنا ملک سمجھ کے غریبوں کو ساتھ چلاؤ۔ ہم آپ کو پرچی دے رہے تو آپ اسمبلی میں جا رہے نا، اگر ہم پرچی نہ دیں تو آپ اسمبلی کدھر جائیں گے؟ کیوں اس لوگوں کو متنفر کرتے چاہتے آپ کو اپنا دروازے پہ آنے نہ دے، آپ کو پرچی نہ دے؟ تو میں نے آپ کو یہی کہنا ہے، بہرحال ہمارا یہ خواہش ہے کہ جب تک انڈیا موجود ہے تو اللہ پروردگار پاکستان کو ہر مصیبت سے بچا کے رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔